السلام علیکم دوستو، جنگ عظیم اول میں ترکی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی اور خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام علاقوں کو رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا۔ 1922 میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور پورا مشرق وسطی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اسرائیل کو ان ریاستوں کے درمیان کھڑا کیا گیا، مگر مسلم حکمران خواب غفلت سے نہ جاگے، لیکن عام مسلمانوں میں ایک شدید کرب نے اسرائیل کے خلاف لڑنے کی چنگاریاں سلگا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی جو پہلی لڑائی ہوئی، اس میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے طور پر حصہ لیا۔ یہ اسرائیل اور یورپ کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تو وہاں رہنا ہی تھا، لیکن اس کے رد عمل میں مسلم امہ کہیں متحد نہ ہو جائے اور دوبارہ خلافت کے پرچم تلے اکٹھا ہونے کا مطالبہ زور نہ پکڑ جائے۔ اس مسئلے کا حل قوم پرستی میں نکالا گیا۔ انقلاب ایران کے بعد ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو شیعہ مسلک پر قائم تھی، جس سے بہت پذیرائی ملی، لیکن ایرانی انقلاب کو دوسرے اسلامی ممالک تک پھیلانے اور اپنے ہم مسلک افراد کو عالمی سطح پر اکٹھا کرنے کی کوشش نے کمزور عرب ریاستوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انقلاب ایران کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کے افراد نے اپنے اپنے ملکوں میں متحد ہونا شروع کر دیا۔ احتجاج، مظاہرے اور کہیں کہیں مسلح جدوجہد نے دوسری جانب کے لوگوں کو منظم ہو کر لڑنے کا راستہ دیا۔ جو مسلمانوں کو رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش میں تھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس امت کو مسلک کی بنیاد پر کتنی آسانی سے لڑایا جا سکتا ہے، اور پھر یہی کیا گیا۔ تیونس میں ایک 26 سالہ نوجوان ایک ریڑھی پر فروٹ بیچتا تھا۔ تیونس میں ان دنوں بہت غربت تھی اور وہ نوجوان اپنے گھر کے 8 افراد کا واحد کفیل تھا۔ اس کا نام محمد بوزوزی تھا۔ 17 دسمبر 2010 میں تیونس کی ایک آفیسر نے اس کی ریڑھی ضبط کر لی اور اس پر تشدد بھی کیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور آدھے گھنٹے بعد اس نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی کے بعد پورے مشرق وسطی میں احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے حکمرانوں کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ اسے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے۔ جب احتجاج زور پکڑ گیا تو تیونس کے صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی عرب سپرنگ میں لیبیا میں معمر قذافی کا بھی قتل ہوا۔ مصر کے بادشاہ حسنی مبارک نے بھی اپنی حکومت تحلیل کر دی۔ یمن کے صدر علی عبداللہ صالح نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ لوگ اسی طرح کی تبدیلی شام میں بھی چاہتے تھے، جہاں بشار الاسد کی حکومت تھی، مگر بشار الاسد نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور یوں شام میں حالات خراب ہو گئے۔ شام کی جنگ میں پہلی گولی مارچ 2011 میں بشار الاسد نے عرب سپرنگ کے دوران پرامن مظاہرین پر چلائی۔ جولائی 2011 میں مظاہرین کی جانب سے جوابی فائرنگ شروع ہو گئی، جس کے بعد شامی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شامی فوج میں سے کچھ لوگوں نے باغی ہو کر بشار الاسد کے خلاف فری سیرین آرمی بنائی۔ اب شام کی جنگ ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ 7 سال گزرنے کے بعد یہ جنگ 4 گروپس میں بڑھ چکی ہے۔ اسد جو اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، جو آج کل کردوں اور باغیوں سے لڑ رہی ہے، کرد جو اپنا ایک الگ ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں، اور چوتھا گروپ باغیوں کا ہے جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہر گروپ کو مختلف عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ جنوری 2012 میں القاعدہ نے اپنی ایک شاخ النصرہ بنائی۔ ٹھیک اسی دوران شام کے کرد جو خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، الگ ہو گئے اور انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ کرد اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس کا نام ان کے مطابق کردستان ہوگا۔ اگر کردستان بنتا ہے تو ترکی کو اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑنا تھا، اس لیے ترکی نے کردوں پر بمباری شروع کر دی۔ اسی دوران ترکی نے روس کا ایک جنگی جہاز مار گرایا، جس کی وجہ سے روس نے ان کردوں کو سپورٹ فراہم کرنا شروع کر دیا اور ان کو ہتھیار بھی فراہم کرنا شروع کر دیے۔ ایران جو بشار الاسد کا سب سے اہم اتحادی ہے، شام میں مداخلت کرتا ہے۔ ایران شام میں اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کو ہتھیار اور ملٹری سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب براستہ ترکی باغیوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ایران کو کاؤنٹر کر سکے، جس کے جواب میں حزب اللہ بشار الاسد کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے۔ سال 2013 میں مشرق وسطی پوری طرح شیعہ اور سنی کی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں سنی باغیوں کے ساتھ ہی
امریکہ اور روس بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ یہی وہ وقت تھا جب شام میں پروکسی وار کا آغاز ہوا۔ اس کے چند ہفتے بعد ہی امریکہ کی جانب سے CIA پروگرام کے تحت ہتھیار اور ٹریننگ باغیوں کو پہنچتی ہے۔ فروری 2014 میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے جس نے اس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ القاعدہ سے منسلک عراقی جہادی گروپ اندرونی تنازعات کے باعث القاعدہ سے الگ ہو کر داعش تشکیل دیتا ہے اور یہ گروپ القاعدہ کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ داعش بشار الاسد سے لڑنے کی بجائے دیگر باغیوں اور شمال میں کردوں سے جنگ کرتا ہے اور اپنی خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس تمام پیش رفت کے بعد اسی سال ستمبر میں اوباما کہتے ہیں I will not pursue an open-ended action like Iraq or Afghanistan. I will not pursue a prolonged air campaign like Libya or Kosovo. This would be a targeted strike to achieve a clear objective, deterring the use of chemical weapons and degrading Assad's capabilities. اس کے بعد پینٹاگون نے ایک الگ پروگرام کے تحت داعش کے خلاف فری سیرین آرمی کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اگست کے مہینے میں ترکی کردوں پر حملے شروع کر دیتا ہے جبکہ داعش کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا۔ اس ساری صورتحال سے امریکہ کو کنفیوژن واضح نظر آ رہی ہے کہ داعش کے خلاف جنگ تیز کرے یا اسد کے خلاف۔ اسی دوران اسد پر کبھی باغیوں اور کبھی داعش کے ہاتھوں زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں روس بشار الاسد کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ روس پر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ داعش کے بجائے صرف اعتدال پسند باغیوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے جو بشار الاسد کے خلاف ہیں۔ ان میں وہ باغی بھی شامل ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ شام کی جنگ میں نہ صرف دشمن بلکہ اتحادیوں کے درمیان بھی کئی اختلافات ہیں جس کے باعث یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کا دوست اور کون کس کا دشمن ہے۔ فروری 2016 تک 4,70,000 کے قریب لوگ اس جنگ میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 50 لاکھ کے قریب لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ 1,17,000 کے قریب لوگوں کو بشار الاسد کی جانب سے اغوا کیا گیا۔ ان میں سے اکثر لوگ دوران حراست جاں بحق ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے۔